تو جناب آج ایک اہم معاملہ ہونے جا رہا ہے. گزشتہ سال بھی ایک اہم معاملہ ہوا تھا اور گزشتہ سال دسمبر میں ایک سولر ایکلپس ہوا تھا. جب وہ سورج گرہن ہوا تھا تو ہمارے ساتھ ہمایوں محبوب صاحب جو کہ معروف ایسٹرالوجر ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں اور انہوں نے بتایا کچھ پیشگوئی کی تھی 2020 کے حوالے سے, کیونکہ 2020 جب سے شروع ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مشکلات شروع ہو گئی. اور مسلسل لوگوں کی ٹویٹر پہ بھی دیکھتے ہیں, ہر طرف ٹرینڈ بھی شروع ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2020 کافی زیادہ مشکلات کا سال ہے اور شاید لوگ اس کو کبھی آنے والے سالوں میں یاد بھی نہیں کرنا چاہیں گے. پریڈکشن جو ہمایوں صاحب نے دی تھی وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک بہت بڑا میجر پلانٹ فروری کے اینڈ سے چینج ہونے جا رہا ہے اور یہ میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں. $1 بلین پریڈکشن میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے کہیں پہ اپنے ہی پروگرام ARY ڈیجیٹل پہ کہ 2020 سے نئے ورلڈ آرڈر بننے کی بنیاد پڑ جائے گی. جیسے 2001 میں ہوا تھا نا کہ پورا دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہوا, اس طرح اب آگے چل کے یہ نہیں کہ ایک دن میں ہو جائے گا لیکن وہ نیا ورلڈ آرڈر, نئے سپر پاور دنیا میں جنم لے. اب نیا ورلڈ آرڈر مجھے چائنا اینڈ رشیا کا لگتا ہے. جناب انہوں نے کہا تھا کہ نیا ورلڈ آرڈر جنم لینے والا ہے اور ڈیفینیٹلی پوسٹ کرونا ورلڈ بہت ڈیفرنٹ ہے پری کرونا ورلڈ سے. پری کرونا ورلڈ میں PSL ہو رہی تھی, تماشائی آ رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, انفیکٹ سب چیزیں چل رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں, ایجوکیشن سسٹم مختلف ہیں, آفس مختلف ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اب حکومتوں کے نظام بھی مختلف ہیں. 5 جون کو 4 اور 5 جون کو درمیانی شب میں چاند گرہن ہونے والا ہے اور اس چاند گرہن کے حوالے سے ہم آج جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمایوں محبوب صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہم بالکل سر ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کہ ہم بہتر کب ہوں گے, پورا ملک بہتر کب ہوگا, پوری دنیا بہتر کب ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ٹائم اتنا نہیں ہوتا. اس میں نے بات کہی تھی کہ 2020 سے 27 تک یہ پوری دنیا میں گلوبل چینج کا ٹائم ہے, اسپیشلی فار پاکستان. اور اسی میں آگے تمہید میں نے 7 سال, یہ آخری 7 سال ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نہ میں نہ ہوگی اور پاکستان انشاءاللہ اسلامک ورلڈ کو لیڈ کرے گا. اور اس دور میں بہت کچھ ہونا ہے اور اسی میں نے عرض کیا تھا ڈیجیٹل پہ بھی کہ 20 اپریل کے بعد ہمارے پڑوس میں مودی صاحب 20 اپریل سے 20 اگست کے درمیان یہاں پہ پاک بھارت کے درمیان شدت کا تنازع جنم لے گا. اور جب میں نے دنیا کے ورلڈ آرڈر کہتے تو میں نے کہا تھا کنکلوژن ہو جائیں گی چیزیں, بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور بہت ساری نئی چیزیں شروع ہوں گی. اور اب جو یہ لونر ایکلپس آ رہا ہے یہ تو اتنا افیکٹ نہیں کرے گا. یہ کیا افیکٹ کرے گا؟ فوڈ کموڈیٹیز کا پرابلم ہوگا آگے چل کے, بے وقت کی بارشیں ہوں گی, زمین کا کھسکنا, قدرتی نیچرل کلیمٹی. اور یہ چونکہ ویسٹرن ورلڈ پہ زیادہ افیکٹ ہوگا تو یورپ ایک لحاظ سے اپنا جو ایک فوکس ہے نا وہ چینج کرے گا اور ٹو چائنا ہونا شروع ہو جائے گا. اور بہت ساری یورپین یونین کے اندر اب ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوگا. اور اس کے بعد اس پہ آپ جب آئے گا تو آپ ضرور کریں گے. 5 جون کا جو ایکلپس ہے نا, اٹس جیمنائی سن اینڈ سیجیٹیریس مون. اور میرا خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی از آلسو جیمنائی سن. جی, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے میں عرض کر چکا ہوں اپنے شو میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ زندگی کا مشکل ترین سال ہے. اور میں کسی کا نام نہیں لیتا, اللہ نہ کرے وہ انڈیا بھی ہو سکتا ہے, وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑی پرسنالٹی کی آل آف سڈن ٹیک آف اللہ کی طرف. اچھا, ٹیک آف اللہ کی طرف. میں سمجھا شاید ٹیک آف اللہ کی طرف. نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ اس سال امریکہ میں الیکشنز ہونے والے ہیں. مجھے اس لونر ایکلپس کے بعد آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ لونر نہیں ایکلپس, یہ جو آ رہا ہے نا 21 جون کو سن کا ایکلپس, سولر ایکلپس, وہ کھیل کرے گا. اگر آپ کو پچھلے سال یاد ہو 2 سولر ایکلپس ہوئے جی. پہلے جب میں نے کہا تھا کہ کراچی میں بھی سیلابی صورتحال بنے گی, پرابلم آئیں گے, یہ آئیں گے. دیکھنا مٹی کا کیسے طوفان آؤٹ آف نو ویئر آ گیا. اب یہ جو سن ایکلپس آئے گا نا 21 کو, اس پہ جب آپ کریں گے نا انشاءاللہ پروگرام, اس پہ دیکھیے گا پھر دنیا میں کیا کیا گلوبل چینجز آئیں گے اور دنیا اپنے کس طرف جائے گی. کون سے ممالک زیادہ مشکلات سے دور؟ یہ کرونا جو آیا, جو میں آپ سے باتیں کر رہا تھا, وبائیں پھوٹیں گی, ایسے
पैंडेमिक का लफ्ज़ तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, वबाएं फूटने का। ये सोलर इक्लिप्स में इसकी बुनियाद पड़ी थी जो 29 दिसंबर को हुआ था। अब ये जो दूसरा इक्लिप्स आ रहा है ये इसको इंशाअल्लाह ताला, अब एक अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको कटाव की तरफ जाएगा। और अगर आप कहें तो कोरोना पे बोल दूँ? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, सुनना चाहते हैं लोग। कोरोना पे मैंने अर्ज किया था, पूरी वो लाइन है 22 अप्रैल के बाद माइनर सी इसमें कमी आएगी। आप देख लीजिए दुनिया में जितने भी लॉकडाउन खत्म होने शुरू हुए हैं यूरोप में 22 अप्रैल के बाद ऑनवर्ड हुए हैं। और 4 मई से 18 जून ये अपनी ग्रेविटी की तरफ जाएगा, सीवियर होगा ये। और 18 जून से 20 अगस्त के दरमियान या तो अल्लाह ताला ने चाहा तो पंचतन पाक के सदके इसका कोई तरीका इलाज दरियाफ्त हो जाएगा, या रब्बुल इज़्ज़त कोई वैक्सीनेशन, या ये जिसे कह लें, देखिए मरता तो है नहीं वायरस कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हवा चले और डिसअपेयर हो जाए। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, बहुत सारी वबाएं, चेचक भी है, खसरा भी है, पोलियो भी है, टीबी भी है, हैजा भी है, कोड़ भी है, तो ख़त्म तो नहीं है एक सिवाय चेचक के, बाकी तो सब कैरी हो रही हैं। ये तो अल्लाह ताला इम्यूनिटी डेवलप कर देता है या वैक्सीनेशन बना देता है, तो वो इस टाइम फ्रेम में हो जाएगा अल्लाह ने चाहा। वो इस टाइम फ्रेम, WHO तो अगले साल कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगस्त हो सकता है इलाज, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों पे भी अब रिसर्च हो रही है जिनके बड़े मस्बत नताइज आ रहे हैं। उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि जुपिटर जो है वो डायरेक्ट होकर सेजिटेरियस में जाएगा, तो नए ये जो हमारे एलोपैथिक इलाज होते हैं इनमें न्यू डिस्कवरीज होती हैं, कामयाबियां मिलती हैं एलोपैथिक के अंदर। और ये दुनिया में जो भी इन्वेंशन होती है ना, ये इनोवेशन होती है, वो इस टाइम फ्रेम में होती है। मेडिसिन में आप कह रहे हैं कि अच्छी इन्वेंशन होंगी, और कौन कौन से ऐसी हम डिपार्टमेंट्स देखते हैं जो कि फ्लरिश कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ ही नीचे जा रही है ना। जुडिशरी एक्टिव, अब मैं बोलूँ इसमें कोई आई नहीं तो वो मसला नहीं है। नहीं अब नाम जुडिशरी कहते हैं आगे। मतलब देखिए हमारी अदलिया जो है वो एक्टिव हो जाएगी अब, और फैसले कोई और पॉजिटिव फैसले तो सभी अच्छे होते हैं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कानूनी मामलात का इतना नहीं पता, लेकिन भारत आपको एक फाल अदलिया नजर आएगी। एक फाल अदलिया, एक बहुत फाल अदलिया, क्योंकि जो अदलिया, उसके लिए मेरे पास रीजन है, क्योंकि सेजिटेरियस के अंदर जो है जुपिटर की मूवमेंट होगी, तो ये हम इसको अदलिया से लेते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो पड़ोस में लोग सुन रहे हैं उनको पता चले कि मैं क्यों वजह। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि ल्यूनर इक्लिप्स, और खास तौर पे ये इस वक्त जिस जगह पे मौजूद है ये इक्लिप्स, और इस वक्त जब हो रहा है ये पानी के लिए, पानी के हिसाब से, खास तौर पे सैलाबी सूरत हाल के हिसाब से कुछ ज़्यादा मौजू नहीं लग रहा। आप इस हवाले से क्या कहना? ये देखें, ये ऐसी, ये जब भी चांद या कमर जो होते हैं लूनर, ये इक्लिप्स इनका आता है, तो ये वेस्टर्न हिसाब से हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। वो नासा हर साल होते हैं ग्रहण, तो इसका जो है पानी के हवाले से पागलपन के मरीज जो होते हैं, मिर्गी के फिट्स जिन्हें पड़ते हैं, उन लोगों की चीज़ों को एग्रीवेट कर देता है। और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके लिए इसमें मूव करना, तेज छुरी वाली या कैंचियां पकड़ना, ये चीज उनके लिए मुनासिब जैसे पहले नहीं। मना की जाती थी कि सूरज ग्रहण में ऐसी कोई मतलब लोहे की चीजों से दूर रहें, तो बिल्कुल वही एहतियात आपको अभी भी करनी है। अभी भी, और सूरह कमर मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ, सूरह कमर पढ़नी चाहिए, और अल्लाह ताला के करम से इसमें चावल और दूध का सदका किसी भी गरीब मुसलमान को अल्लाह के नाम पे दे देना चाहिए। हमारे यहाँ अदालतें तो बिल्कुल सही फैसला करती है। मैं आलमी अदालतों की अगर बात करूँ तो आलमी अदालतों में जो केसेस कई अरसे से फंसे हुए, कश्मीर का मामला, कुछ इन हवालों से तो अच्छी खबर आएगी। कश्मीर इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो मैं ये ऑलरेडी कह चुका हूँ, अब ये जब सोलर इक्लिप्स आएगा एकदम मूव उठेगी तहरीक, फिर दोबारा शिद्दत आएगी इसके अंदर। 2000 अगर मेरे रब को मंजूर हुआ तो 2022 के अगस्त से पहले कश्मीर की आज़ादी की नौयत कोई शक्ल इख्तियार कर, कोई शक्ल इख्तियार इंशाअल्लाह। अब ये देखना है कि इसको अल्लाह ताला लड़ाई वाली सूरत में करवाता है या सियासी जद्दोजहद में करता है। मुझे लगता है अब एक चीज मयूर भाई, जो एक तो मुल्क में कोरोना के हवाले से लोग बड़े क्यूरियस हैं, और एक सियासी लिहाज से लोग बड़े क्यूरियस हैं, तो इस साल किस सियासी जमात का पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? और ख़ास तौर पे ये जो पीरियड है इस ल्यूनर इक्लिप्स के बाद वाला,
اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکمران جماعت کے لیے سختی ہو جائے گی؟ لونر ایکلپس جو ہے حکمراں جماعت کے لیے کوئی پرابلم نہیں کرے گا. سولر ایکلپس جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کرے گا. جو سچی سولر بات ہے، ایکلپس یعنی 21 جون کے بعد جو 21 جون سے شروع ہو رہا ہے، اس میں ایڈوائز کروں گا خان صاحب کو یہ چیزیں کریں. آگے کرنے والی رب کی ذات ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. جو لوگ یا جو پارٹیاں اپنی اپنی گنتیاں یا باریاں سمجھ رہی ہیں کہ آ جائیں گی، ایک بات میں آج کہہ رہا ہوں، یہ اے آر وائی پہ اللہ کا کرم ہے، اے آر وائی پہ ہی ہوتی ہے ساری دھماکے دار چیزیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان جاتے ہیں تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں ہماری باری آ جائے گی، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. بہت کچھ چلا جائے گا اور پھر بہت کچھ بروٹلی ہوگا. اچھا ذرا سفری معاملات کے حوالے سے بتائیں. بہت سارے لوگ جو اس سال سفر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سال سفر کرنے والے لوگوں کے لیے کیسے، چاہے وہ ریلیجیس ہو یا جنرل آپ پوچھ رہی ہیں سفر کے لیے، خاص طور پہ مذہبی سفر کے لیے جون کی 20 تاریخ کے بعد کرنا. دیکھیں ایس او پیز تو اللہ بھی کہتا ہے اونٹ کو رسی سے باندھ دو. اس کے اب میں سینیٹائزر رکھا ہوا ہوں، میں اینٹی سیپٹک اسپرے رکھا ہوا ہوں، میں ماسک باندھا ہوا ہوں. یہ میری آقا سیدنا مولا علی نے فرمایا یہ تیرے بشری تقاضے ہیں. اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ مجھے ہو جاتا ہے تو پھر یہ میری تقدیر ہے. ہاں بالکل، تو وہ پورے کریں. اللہ نے چاہا تو 20 جون کے بعد ٹریولنگ کے لیے بہتر ٹائم ہے. اور آپ کو جو ایک جمود کی کیفیت لگ رہی ہے نا اکانومی میں، اس میں تھوڑی ہل جل ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح. بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے. انشاءاللہ. اچھا اب تھوڑا سا مزید میں چونکہ ذرا سیاست پہ فوکس کرنا آپ نے جو کچھ میں ذرا سیاست پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، نون لیگ ایک پوزیشن پہ اکڑی ہوئی ہے. پولیٹیکل ایکویلیبریم کی کسی کیفیت ہے، حکومت کا ایک موقف ہے، اپوزیشن کا. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا مرجر کہ جہاں یہ سب اکٹھے ہو کے مل کے کورونا کے خلاف جدوجہد کریں گے، یا کوئی نیشنل کنسنسس بلڈ اپ ہوگا؟ مجھے انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہوتا ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، جب کوئی وبا یا کوئی ایسی جنگی کیفیت آتی ہے تو آپس ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اپوزیشن اپنے پرابلموں میں اب پھنسنے والی. اور اسی چینل پہ میں نے کہا تھا 2017 میں جب پاناما آیا تھا کہ میاں صاحب کے اوپر کراس لگا لیجیے، اب زرداری صاحب پہ کراس لگا لیجیے. یہ میں پھر آج دوبارہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کا مجھے سیاسی مستقبل، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا. ہاں ان کی اولادوں میں کون، وہ ایک الگ. یہ آپ کا پریڈکشن کیا؟ آپ کا وہ بھی جن کو یہ ازیوم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے اگر اللہ کو منظور ہوا. جناب آگے آنے والا ہے سولر ایکلپس اور وہ آئے گا انشاءاللہ 21 کو. 21 جون کو تو انشاءاللہ اگر آپ 20 یا 19 کو جب کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا. مطلب ابھی بھی آج بھی میں نے کافی کچھ بول دیا ہے. آج تو کیونکہ ہاں کرنے والے رب کی ذات ہے انشاءاللہ. یہ بھی ایک علم ہے اور بشرطے کی زندگی انشاءاللہ 21 جون اگر ہم نے دیکھی. ایک چیز مدیہ اگر آپ اجازت دیں کہ وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ بے وقوف بنتے. میں بار بار کہتا ہوں میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، تو میرے نام سے جو بھی فیس بک ویب سائٹیں چل رہی ہیں وہ سب فیک ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی. سوشل میڈیا پہ جو فیک چیزیں ہیں، فیک انفارمیشن ہے، فیک پروفائلز ہیں، ان کی وجہ سے شفاعت کافی زیادہ کام خراب ہوا. اور جب بات بار کرونا کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کرونا کے حوالے سے لوگوں نے مسکنسیپشنز بھی کافی زیادہ پھیلائی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کرونا پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے. اور جی جناب ایگزیکٹلی. اور اس کا میرے خیال میں کسی دن نا میسو ڈائسیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل خبر کیا ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ کیا آتی ہے اور لوگ اس کو کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں. بہت کچھ ہے جناب مزید بھی بات چیت کرنے کے لیے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.